بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 12واں اور 13واں رکوع ہے. چھٹا پارہ ہے ہمارا. سورۃ المائدہ چل رہی ہے 151 سے. عام خطاب ہے سب ایمان والوں سے. نہ بناؤ یہود و نصارہ کو ولی دوست. سورۃ آل عمران میں بھی 28 آیات میں یعنی اپنے رازدار نہ بناؤ ان کو، یہ تمہیں نقصان دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی آیات 152 اشارہ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف. منافقت کی بیماری یہاں سے مراد ہے. وہ ان کی طرف خود لپکے چلے جاتے ہیں دوستی کی طرف مدد کے لیے. ٹھیک ہے. تو نصارہ یہودوں سے ایسی دوستی نہ کرے جن سے دین کو نقصان ہو. یہ منافقت ہے. منافقت کھل کر سامنے ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہود مدینہ کے امیر ترین لوگوں کی قصے واقعات تھے. بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے اور اس اسلحے کی فیکٹریاں تھیں ان کی. یہ وہ آگے 53 میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پکی قسمیں کھائیں. اللہ کی منافقت کی بات بتائی جا رہی ہے. وہ قسمیں کھاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انسان اچھے عمل کرتا ہے اجر ملے گا. انہوں نے جو کیا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے. سورۃ توبہ میں 96 آیات ہے. سورۃ توبہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سورۃ توبہ 62 میں بھی یہاں منافقین کا جھوٹ کھولا جا رہا ہے. اور آگے 54 آیات اے لوگو جو بھی پھرے گا تم میں سے لوٹ جائے گا تم میں اپنے دین سے. دین مراد اسلام ہے. تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایک قوم کو. قوم سے مراد صحابہ کرام کا وہ گروہ جنہوں نے مرتدین کا مقابلہ کیا تھا. ان کی خوبیاں تھی وہ محبت کرتا ہے ان سے، مطلب اللہ تعالیٰ، اور وہ سب بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور خوبی اس گروہ کی یہ تھی کہ وہ نرم دل ہیں اور مہربان، خوب اور عاجزی کرنے والے. مومنوں کے مقابلے میں زبردست، کافروں کے مقابلے میں مطلب مومن عاجزی والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور 51 سے صحابہ کڑے امتحان سے گزرے. اپنے بہترین دوست اللہ کے حکم پر چھوڑ دیے. صحابہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی سب کچھ تھے. ٹھیک ہے. دیکھ لیں انہوں نے کفر کا رویہ نہیں اپنایا تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں نازل ہوا. ہر آیات کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. سچے مومن ہر حال میں وفادار ہیں، اصول پر مبنی رہتے ہیں، اصول نبھاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس پر جمے رہو. دین سے پھرنا، کفر اختیار کرنا، کفر اکبر اور کفر اصغر یعنی کفر اکبر انکار کرنا، کفر اصغر دین پر عمل کرنے سے اللہ کے احکام سے پھرنا. ٹھیک ہے. یہ ساری جو کوالٹیاں ہیں اس کے اندر آتی ہے. 56 آیات تک اللہ تعالیٰ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی باتیں کرنی ہے، دلیل ثابت کریں، طویل ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. اپنے اللہ کی اس کتاب سے فیصلہ کریں اور اپنے اللہ کی باتوں کو بغور سنیں. اللہ کا راستہ اختیار کریں تاکہ وہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیں، کیونکہ وہ واللہ وسیع علیم، کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے، ہر معاملے میں وسط والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضا الہی پانے والے کے اعمال اور رویے کون سے ہوتے ہیں. اہل ایمان کے لیے نرم دل رویہ، منکرین کے لیے سخت رویہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو دوست رکھنا، اللہ کے آگے جھکنا، نماز اور زکوٰۃ کی کیا کرنا، پابندی کرنا. جی آگے ہمارا 30 رکوع ہے. دیکھ لیتے ہیں 57 آیات سے. جو پھر جائے گا دین سے نہ بناؤ ان کو دوست جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دین کا معنی عمل ہے. اہل ایمان میں وہ لوگ جو دین کو کھیل تماشا بنا لیں اور ان کو دوست نہ بناؤ. تقوی ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیریں گے. مذاق اس کا اڑائیں گے. جس کے دلوں میں بیماری ہوگی وہی یہ کام کرے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن ہو تو تقوی اختیار کرے.
ٹھیک ہے. 58 آیات اذان کی طرف اشارہ ہے کہ اذان کو سنو، جواب دو. بے عقل جواب نہیں دیں گے، مذاق اڑائیں گے، دین سے دور ہوں گے، عقل دار نہیں. ٹھیک ہے. عقل ادراک، کچھ پتہ ہی نہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں، دنیا سب جانتے ہیں. عقل ارشاد، قیامت کے دن موذن کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، موذن کا رتبہ امام سے بھی بڑا ہوگا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے لیے اہم ترین چیز وقت کی پابندی ہے. آگے 59 میں اے اہل کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہود و نصارہ کی طرف سے. اہل یہود و نصارہ فاسق لوگ ہیں، جیسے نجاشی اکثر فاسق ہو تم. بہت سے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ آپ اہل کتاب کو مانتے ہیں، یعنی سب نبیوں کو سچے دل سے. جو دین پر آئے گا اسے ناراضگیاں سہنی پڑیں گی. اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ہمیں الرٹ ہونا پڑے گا. آگے 16 آیت، اللہ کے ہاں انجام پانے کے بارے میں اس سے بدترین مقام بتاؤ. اس کا ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، اسے بندر بنائے، خنزیر بنایا، تابوت کی بندگی کی، تابوت بندگی کی حدود سے نکل جائے، حد سے بڑھ کر. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ان کا بدترین انجام ہوا. آگے 61 میں منافقین یہود کی طرف اشارہ ہے. کم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، آپ کے سامنے آ کے اقرار بھی کرے تو اسلام کے قابل قبول نہیں ہے. جو منافق لوگ ہیں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے اقرار بھی کر دے تو وہ نہیں کریں گے. اہم کیا ہے اس آیت میں؟ کسی بھی انسان کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. 62 رسول کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان میں سے بہت سارے وہ گناہ کی طرف لپکے ہوئے ہیں، یعنی جسے وہ عمل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے 63 آیت، آگے پہنچاؤ ہوا ایک ہی آیت جو تم جانتے ہو. یہ اللہ کے حق میں کمی تھی. کون سی؟ شرک کرنا اور حرام کھانے، اور شرک سے ان کے علماء کیونکہ روکتے تھے. اللہ اور علماء کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ جو تم کر رہے ہو. وہ حق کو اس لیے چھپاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں برے نہ بنے. ادھر کے علماء کی طرف اشارہ ہے جو کہ حق کو چھپا کر اور واضح کر کے تھوڑی سی قیمت، جیسے پچھلے رکوع میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آیات کو رد و بدل کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے. تو یہاں پہ ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے 63 میں. اور 64 آیات کو دیکھ لیتے ہیں. اور کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، گردن کے ساتھ، یعنی اللہ لوگوں کو دیتا نہیں ہے، خرچ سے روکا ہوا ہے. وہ اس لیے بولتے تھے کیونکہ وہ مال کے بہت حریص تھے. انہیں ان کی مرضی کا مال نہ ملتا، آمدنی زیادہ نہ ہوتی تو وہ یہ بولتے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ بخیل ہے اللہ تعالیٰ، بخیل ہے. فرمایا باندھیں گے ہاتھ ان کے جزا کے دن. ٹھیک ہے. تو اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے یا تم ہو. نعوذ باللہ. وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، عطا کرنے والا ہے. یہ ان کے کفرانہ اور شرکیہ الفاظ تھے جن سے منع کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت کی راہ سے دیکھنے کے لیے 66 آیات میں اگر تم تورات قائم کرتے ہو، اس کے مطابق عمل کرتے ہو، اہل انجیل کے مطابق عمل، یعنی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اگر کتابوں کے ماننے والے جو کہا گیا ہے وہ کریں تو اللہ کی دنیا میں بھی رزق، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے کھولے گا، اوپر نیچے سے ان کے رزق اتارے گا انشاءاللہ. تو نوح پر بھی عذاب آیا، پانی اوپر سے بھی نیچے سے بھی نکلا. کچھ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں اوپر سے نیچے برسائے گا جو کہ فرما برداری کریں گے. تو ہمارے کرنے کے بھی یہی کام ہے کہ ہم نے احسن طریقہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی آیات کو بغور پڑھنا ہے، سننا ہے اور توجہ سے یاد کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. اور سب سے بہترین کیا بتایا گیا کہ بھلے ہی تم ایک ہی آیت ہے تو وہ کیا
سمجھو، اپلائی کرو اور اس کو آگے بھی بتاؤ، اچھی بات آگے پھیلاؤ. یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی آپ کے اور میرے کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ والا عمل کروا لے. آمین.